أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے بھی انہی آیات کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک ہے اور تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور یہ کلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کلام یہ خود اپنے پاس سے پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی خدا کی طرف سے نازل کردہ کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی ان جیسی ایک کوئی صورت لے کر آ جاؤ، کیونکہ یہ بات پچھلے ہفتے بھی بہت تفصیل کے ساتھ آ چکی تھی کہ قرآن کریم نے تقریباً 4 جگہ، 3 جگہ تو ان صورتوں میں جو مکہ میں نازل ہوئی اور چوتھی جگہ یہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی تھی صورت، اور جس کے مخاطب یہود اور نصارہ تھے اور خاص طور سے اہل کتاب تھے مدینہ منورہ کے اطراف میں رہنے والے، کہ انہیں یہ چیلنج دیا جا رہا تھا کہ اگر تمہیں ذرہ برابر بھی اس بات میں شک ہے کہ یہ جو قرآن کریم اور یہ جو وحی اور یہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ کلام کوئی خاص کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پیش کر رہے ہیں، تو اس جیسا کلام تم بھی لے آؤ۔ اگر سب سے پہلے قرآن کریم نے کہا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، پھر جب دیکھا کہ اس کو کوئی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر رہا تو پھر قرآن پاک نے کہا کہ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، جب اس چیلنج کو بھی کوئی قبول نہیں کر رہا تھا تو پھر کہا اس جیسی کوئی آیت لے آؤ، پھر چوتھی مرتبہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں کہا کہ اگر تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اکیلے نہیں لا سکتے تو اپنے شرکا کو بھی اکٹھا کر لو، اللہ کے علاوہ ساری انسانیت کو جمع کر لو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ خود فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم کرنا چاہتے ہو اور ہرگز نہیں تم کر پاؤ گے، ہرگز تم یہ نہیں کر پاؤ گے، اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں، جو کفار اور مشرکین کے لیے اصل طور پر تیار کی گئی ہے۔ ان آیات کی تفصیل پچھلے ہفتے بیان کی گئی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ آئندہ ہفتے جو ہے قرآن کریم کے وجوہ اعجاز بیان کریں گے کہ کیوں قرآن کریم جیسا کوئی انسان لا نہیں سکتا، کوئی انسان اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا، کیا ہیں قرآن کریم کی خصوصیات، کیا ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی خصوصیات، کہ سب سے بڑی خصوصیت قرآن کریم کی یہ ہے، مختلف لوگوں نے اس پر بہت سارے مضامین لکھے ہیں لیکن ہم یہاں مختصر انداز میں کچھ وجوہات بیان کریں گے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کلام کی خاصیت یہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا، جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، کہ یہ کلام دریا بکوزہ ہے، اتنا مختصر کلام ہے اور یہ ایسا کلام ہے جو تمام علوم کو حاوی، تمام علوم پر حاوی ہے اور تمام علوم کے لیے یہ جامع ہے۔ اس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھی، انسانیت مطلب ایک شخص جو اکیلا انفرادی طور پر زندگی گزار رہا ہے اس کے بھی اصول بیان کیے گئے، جو اجتماعی طور پر زندگی گزار رہا ہے اس کے بھی اصول بیان کیے گئے،
جو شہر میں زندگی گزار رہا ہے اس کے بھی اصول بیان کیے گئے، اور جو دیہات میں زندگی گزار رہا ہے اس کے بھی اصول بیان کیے گئے کہ کیسے گھر کو آباد کیا جائے، کیسے گھر کو مہذب بنایا جائے، کیسے شہر کو مہذب بنایا جائے، کیسے علاقے کو ایک ذات کو مہذب بنایا جائے، سارے اصول اس میں بیان کر دیے گئے۔ یہ کلام ایسا کلام ہے جو اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی بالکل اعلیٰ درجے پر ہے، فصیح و بلیغ ہے۔ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عبارتیں اور جن کے الفاظ تو بہت مہذب ہوتے ہیں، بہت فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں کوئی فصاحت اور بلاغت نہیں ہوتی، وہ معنی کے اعتبار سے کامل اور مکمل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ ظاہری طور پر بھی فصیح و بلیغ ہے اور ایسا جامع ہے کہ اس سے مطلب کوئی بات کہنی ہے، اس بات کو کہنے کے لیے اس سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے جو قرآن کریم نے استعمال کر لی ہے، اور جس بات کو قرآن کریم نے جس انداز سے کہہ دیا اس بات کو اس سے بہتر کوئی انداز نہیں ہو سکتا کہنے کے لیے، معنی کے بھی اعتبار سے بھی، الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کلام اس شخص سے پیش کروایا جو ایسے ریگستان میں رہنے والا تھا، جو ایسے غیر آباد جگہ رہنے والا تھا جہاں پانی کا انتظام نہیں، جہاں پڑھنے لکھنے کا انتظام نہیں، جہاں کوئی صنعتی کوئی بڑا شہر نہیں، ایک ریگستان میں رہنے والے شخص سے جس کی پیدائش سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی پیدائش کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جو اس کے تربیت کرنے والے دادا تھے ان کا 8 سال کی زندگی عمر میں انتقال ہو گیا، جس کی کوئی تربیت کرنے والا مستقل کوئی آدمی نہیں تھا، جس کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کرنے والا کوئی مستقل آدمی نہیں تھا، اور جو ایسے علاقے میں رہنے والا تھا جہاں پڑھائی لکھائی کا کوئی تصور نہیں تھا، پڑھائی لکھائی کا کوئی تصور نہیں تھا، پڑھنے لکھنے کا سارے لوگ امی تھے، غیر پڑھے لکھے تھے، ایسے شخص، ایسے علاقے کے رہنے والے ایک شخص سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کلام پیش کروایا کہ جو پوری انسانیت کے لیے چیلنج بنا، جو پوری انسانیت کے لیے رہنما بنا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ بنا۔ اور دوسری خاصیت اس کلام کی یہ تھی کہ عرب اگرچہ سارے کے سارے امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن مادی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ خاصیت رکھی تھی کہ بڑے سے بڑا فصیح اور بلیغ اور بڑے سے بڑا شاعر اور ادیب بھی ان کے سامنے، وہ اس ادیب اور شاعر اور بڑے سے بڑے فصیح کو بھی اپنے سامنے عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، یعنی ان کے گھر کی باندیاں، نوکرانیاں وہ کلام پیش کرتی تھیں، وہ اشعار پیش کرتی تھیں جو دوسرے علاقے کے بڑے بڑے ادیب اور شعراء بھی نہیں پیش کر پاتے تھے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی زبان کے اوپر بڑی پکڑ دی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے علاوہ ہر ایک آدمی کو عجمی کہتے تھے کہ یہ تو بولنا جانتا ہی نہیں، یہ تو گونگا ہے، کہ بولنا تو ہم ہی جانتے ہیں۔ ایسے فصحاء اور بلغاء کے درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کلام پیش کیا کہ اگر تم معنی کے اعتبار سے اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے تو کم سے کم الفاظ کے اعتبار سے ہی اس جیسا کلام پیش کر دو، الفاظ کے اعتبار سے ہی اس جیسا کلام پیش کر دو۔ اور بڑے بڑے چیلنج کیے گئے، اور لوگوں نے اس کے بعد ایسا نہیں کہ اس چیلنج کو قبول نہ کیا ہو۔ آپ تصور کیجئے کہ جو علاقہ یا جو لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے ہوں، اپنا مال خرچ کر رہے ہوں، اپنے خاندان کو جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہوں، اور پوری جو ہے علاقے کو وہ جنگ میں دھکیل رہے ہوں،
کیا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ اور کی تھی اور اس بات کو قبول کیا تھا کہ اس جیسا کلام ہم نہیں پیش کر سکتے، اس جیسا کلام ہم نہیں پیش کر سکتے. کہ بڑے بڑے عرب کے جو لوگ تھے، ابو جہل نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے. جب ابو جہل سے کہا گیا کہ اس کلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں اور بنی عبد مناف میں جو ہے شروع سے جو ہے چپلتا جو ہے چلی آ رہی ہے، مخالفت چلی آ رہی ہے. جو وہ کہتے ہیں ہم اس کی مخالفت بات کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ محمد سچے ہیں، کیونکہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو بڑی عزت کی نگاہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جاتے تھے. امین کہا جاتا تھا حضور کو، اپنے معاملوں میں ثالث بنایا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور یہ محمد جو ہیں سچے ہیں، لیکن بنی عبد مناف میں اور ہمارے خاندان میں جو ہے مقابلہ آرائی چل رہی ہے. ہم اس جیسے نبوت تو نہیں پیش کر سکتے، اس لیے ہم ان کو قبول بھی نہیں کر سکتے. یہ ابو جہل نے کہا، اور چھپ کر ابو جہل، اخنس بن شریح اور حضرت سفیان ایمان لانے سے پہلے چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اس سے محظوظ ہوتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے کہ اتنا پیارا کلام، اتنا معنی خیز کلام اللہ کے نبی علیہ السلام پیش کرتے تھے کہ وہ اس کے سامنے مسحور ہو جاتے تھے، کہ وہ اس کی باریکیوں کا عرب تھے، وہ سمجھتے تھے، اللہ عربی زبان کو سمجھتے تھے، اس کی رموز اور اوقاف کو سمجھتے تھے. جیسے ہم کوئی کلام پیش کر رہا ہو، کوئی شاعر شعر پڑھ رہا ہو اور بہترین شاعر ہو کہ اس کے اشعار کو سن کر مزہ آتا ہے، ایسے ہی وہ عرب جو ہے اللہ کے نبی کی مخالفت کے باوجود جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ آپ کے کلام سے مزے لیا کرتے تھے، مسرور ہوتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، اور اپنی رعایا کے سامنے انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اسی کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، اسی سے ہم مزے لے رہے ہیں، تو وہ راتوں کو چھپ کر سنا کرتے تھے. کہ ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلام پیش کیا. اور تیسری اس کلام کی خاصیت یہ تھی کہ یہ کلام جو ہے غیب کی باتوں کو بتلاتا تھا، غیب کی باتوں پر مطلع کیا کرتا تھا، اور ایسے واقعات سنایا کرتا تھا کہ جن واقعات کی دنیا جو ہے آئندہ اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتی تھی. کہ جیسے ایک سورت نازل ہوئی سورہ روم، جس طریقے سے عرب میں ایک مسلمانوں کی جماعت تھی، ایک کفار اور مشرکین کی جماعت تھی، ایسے ہی روم میں جو ایک رومی تھے اور ایک اہل فارس تھے. روم جو ہے اہل کتاب کے نام سے مشہور تھے، اور اہل فارس جو ہیں وہ مشرکین کے نام سے مشہور تھے. تو ان دونوں میں جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد فارس جو ہے اہل فارس اہل روم پر غالب آ گئے. تو مذہب میں ایک ہونے کی وجہ سے مشرکین، عرب کے مشرکین جو ہے خوش ہوئے اور بولے کہ جس طریقے سے اہل فارس نے مشرکین ہونے کے باوجود اہل کتاب کے اوپر غلبہ حاصل کیا ہے، ایسے ہی عنقریب ہم تمہارے اوپر، تمہارے اہل کتاب ہونے کے باوجود ہم بھی تمہارے اوپر غلبہ حاصل کریں گے. اتنے میں جو ہے یہ سورہ روم نازل ہوئی. اس میں نازل ہوا غلبت الروم وفی ادنى الارض وهم من بعد غلب سيغلبون في بضع سنين. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیتیں سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ کے علاقے میں جا کر کہا کہ زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، عنقریب جو ہے اہل روم جو ہے اہل فارس پر غالب آ جائیں گے. تو کفار نے کہا کہ ارے تم تو ایسے ہی بکتے رہتے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس پر شرط بھی لگانے کے لیے تیار ہوں، اگر تم میں سے کوئی شرط لگانے کی ہمت کر سکتا ہے تو میں اس سے شرط لگانے کے لیے تیار ہوں.
تو ابی بن خلف نے کہا کہ میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، بتلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 3 سال میں جو ہے اہل روم جو ہیں اہل فارس پر غالب آ جائیں گے، اور اگر یہ سچ ہوا، یہ بات سچ ہوئی تو تم مجھے 10 اونٹ دینا، اور اگر اہل روم جو ہے اہل فارس کے اوپر غالب نہیں آئے 3 سال کے اندر تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ ہوا، انہوں نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ 3 سال میں غالب آ جائیں گے؟ بضع سنین جو بولا جاتا ہے عربی میں، وہ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس سے جا کر کہو کہ میں 3 سال میں نہیں 9 سال میں وعدہ کرتا ہوں کہ 9 سال میں اہل روم جو ہیں اہل فارس پر غالب آ جائیں گے، اور شرط کے اونٹ جو ہیں 10 نہیں 100 ہوں گے، تم یہ جا کر معاملہ کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ جو ہے 3 سال میں نہیں 9 سال میں، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 سال میں حضرت ابوبکر نے کہا، تو کہ 7 سال میں یا 9 سال میں جو ہے اہل روم اہل فارس پر غالب آ جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو تم مجھے 100 اونٹ دے دینا۔ بات طے ہو گئی، ابی بن خلف اس پر بھی تیار ہو گیا۔ تو پھر ایسا ہوا، ہجرت کے 5ویں سال میں وہ 9 سال پورے ہوئے اور اہل روم اہل فارس پر غالب آئے۔ اور جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت بھی ابی بن خلف کو یہ بات یاد تھی، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم مکہ چھوڑ کے مت چلے جانا، اپنا کفیل دے کر جاؤ مجھے، کہ اگر تم بھاگ جاؤ یا تم مر جاؤ تو میں تم سے جو ہے شرط کے اونٹ جو ہے وصول کروں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن کو اپنا کفیل بنایا تھا، لیکن جب ہجرت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت تک جو ہے ابی بن خلف مر چکا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے اولاد سے وہ اونٹ وصول کیے، 100 اونٹ وصول کیے، اور بتلایا کہ میری اور ان کی جو ہے معاملہ ہوا تھا، یہ قمار ہوا تھا، اسے قمار کہتے تھے اس وقت، اب تو قمار یعنی جوا جو ہے حرام ہے، اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 100 اونٹ وصول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوئے کی وجہ سے، قمار کی وجہ سے ان وصول تو کر لیا حضرت ابوبکر نے، لیکن خود استعمال نہیں کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو صدقہ کرا دیا۔ تو قرآن کریم کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ شخص جو کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلا، اپنے خاندان سے باہر نہیں نکلا، زیادہ زیادہ یمن تک گیا تھا، وہ شخص جو ہے آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر دے رہے تھے کہ یہ کلام جو ہے کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان نازل نہیں کر سکتا، وہ ذات نازل کر سکتی ہے جس نے جو ہے سب کو پیدا کیا، جس کو جو سب کا معبود ہے، اور جو آگے آنے والی اوقات، آگے آنے والی چیزیں جو ہے اس کے دست قدرت میں ہیں۔ یہ کلام وہی شخص نازل کر سکتا ہے، یہ قرآن کریم کی خاصیت تھی۔ اور پچھلے حالات کو قرآن کریم بیان کرتا تھا، سورہ کہف میں غار والوں کے حالات بیان کیے، یاجوج ماجوج کے حالات بیان کیے، سورہ کہف میں ذوالقرنین کے حالات بیان کیے، حالانکہ ان حالات کی اتنی تفصیل، حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان کیے، اتنی تفصیل پچھلی کتابوں میں بھی نہیں تھی۔ جو ان کتابوں کو ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، نصرانی تھے، یہودی تھے، ان کی کتابوں میں ان واقعات کا تذکرہ تھا، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں تھا جتنی تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ یہ وجوہ اعجاز سے قرآن کریم کے۔ اور دوسری 5ویں وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم بعض دفعہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے تھے، جو دلوں کے اندر باتیں ہوا کرتی تھی، اللہ کی ایک صفت یہ بھی تو ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ اللہ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بعض جگہ بعض جماعتوں کے حالات کو بیان کیا، اور پھر ان جماعتوں نے ان باتوں کی تصدیق کی کہ یقیناً یہ باتیں ہمارے دل کے اندر آئی تھی۔ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں
جب دیکھا کہ ایک ادھر سے کفار مکہ جو ہے چڑھائی کر رہے ہیں اور ان کی اتنی بڑی تعداد 1000 جو ہے ان کی تعداد، ہماری 313، اور جو ہے ہم ساز و سامان میں بھی کم، ہتھیار میں بھی کم، اور ادھر جو ہے ابی بن عبداللہ جو ہے جو منافقین کا سردار تھا، وہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا. تو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے 2 قبیلوں میں جو ہے 2 خاندانوں میں، بنو حارثہ اور بنو سعد میں جو ہے یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہار جائیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ یہ خیال ان کے دل کے اندر آیا، اور قرآن نے اس خیال کو بیان کیا. اور ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ان قبیلوں نے کہا کہ یقیناً یہ ہمارے دل کے اندر خیالات آئے تھے. اور قرآن نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ یہ خیالات ان کے اندر ضعف ایمان کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ ایک انسانیت کے طور پر، کہ جیسے انسان ایک طرف بڑی تعداد میں موجود ہیں، ایک طرف کم تعداد میں موجود ہیں، تو انسان کی فطری صلاحیت یہ کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہار جائیں. ہمارے پاس ہتھیار بھی کم ہیں، ہمارے پاس تعداد بھی کم ہے. یہ قرآن کریم کی وجوہ اعجاز تھی. ایک قرآن کریم کی وجہ اعجاز یہ تھی کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے اندر تاثیر پیدا کرتا تھا. کہ ایک صحابی ہے جبیر بن مطعم، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتا ہوا سن رہا تھا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا وہ بن گئے ہیں آپ یا وہی ہے بنانے والے، یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، کوئی نہیں پر یقین نہیں کرتے. کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے، یا وہی ہیں دروغہ، یا وہی ہیں سرپرست. کہ جب ان الفاظ کو سنا تو میرے دل کے اندر ایک تاثیر پیدا ہوئی. میرے دل جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا، اور میں اس کلام کی طرف متوجہ ہوا. کہہ رہے کہ پہلی بار میں نے یہ کلام سنا تھا اور میں رہ نہیں پایا اسلام لائے بغیر. اور ایک قرآن کریم کی خاصیت یہ تھی کہ قرآن کریم کو جتنا بھی پڑھا جاتا تھا اتنی اس سے محبت پیدا ہوتی تھی. کہ کوئی اور کلام ہے کہ اسے اگر بار بار پڑھا جاتا تھا اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کو جتنی دفعہ پڑھا جاتا تھا اور جتنی دفعہ اسے یاد کیا جاتا ہے، جتنی دفعہ اسے دہرایا جاتا ہے، اتنی اس سے جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے، اور پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ ایک اور دفعہ میں پڑھ لوں. 10 دفعہ پڑھ لیا ایک اور دفعہ پڑھ لوں، 20 دفعہ پڑھ لیا ایک اور دفعہ پڑھوں. کہ یہ قرآن کریم کی خاصیات تھی کہ ان خاصیات کی وجہ سے کوئی شخص ابھی بھی قیامت تک کوئی بھی شخص جو ہے قرآن کریم کا جیسا کلام کا لانا محال ہے، ناممکن ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار چیلنج کیا، بار بار مخاطب کیا کفار و مشرکین کو، اگر تمہیں ذرا برابر بھی شک ہے تو اس جیسا کلام پیش کر کے دکھلاؤ، اس جیسی آیت لا کر دکھلاؤ، اس جیسا کوئی لفظ لا کر دکھلاؤ. اور لوگوں نے لانے کی کوشش کی، ایسا نہیں کہ لانے کی کوشش نہ کی ہو، لانے کی کوشش کی. اور یہ قرآن کریم کا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک چلے گا. یہ خاصیات قرآن کریم کی قیامت تک رہیں گے. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 معجزے ایسے ہیں، ہر نبی کے معجزے ہوتے ہیں اس کی زندگی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک چلیں گے. ایک قرآن کریم اور دوسرے جمرات پر جو کنکری مارتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہر سال لاکھوں لوگ تینوں جمرات پر، وہ شیطان ہوتے نا، حج پہ جاتا ہے انسان کہ پہلے جمرے پہ دوسرے جمرے پہ، ہماری زبان میں اسے بولا جاتا ہے شیطان، کہ ہر شیطان پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو 35-40 لاکھ آدمی جو ہے 7 کنکری مار رہا ہے، اور استعمال شدہ کنکری کو نہیں استعمال کرتا. جو کنکری ایک دفعہ استعمال ہو گئی اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، دوبارہ استعمال کرنا منع ہے. ان کنکریوں کو ہر سال لاکھوں لوگ مارتے ہیں، لیکن کبھی وہاں ڈھیر نہیں لگتا، کبھی وہاں پر ان کنکریوں کا ڈھیر نہیں لگتا. کہ اگر وہاں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی
کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کنکریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ اگر کہیں جائیں نہیں تو یہ ان سے تو ڈھیر لگ جائے اور پہاڑ تیار ہو جائے کہ ہر سال جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے تقریباً 40-45 کنکریاں مارتے ہیں اور وہاں دوسری جگہ سے لے کر آتے ہیں، وہاں مارتے ہیں تو پہاڑ بن جائے، لیکن کہیں پہ بھی وہ کنکریاں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے، جن لوگوں کی کنکریاں مارنا قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہاں کی کنکریاں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، وہاں کنکریاں نہیں دکھتی، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اس کے اوپر ہم ایمان لے کر آئیں، اور اس نبی کے اوپر ہم ایمان لے کر آئیں جو نبی یہ قرآن کریم کو پیش کر رہا ہے کہ انسانیت کی فلاح اور کامرانی اور ہم سب لوگوں کی قیامت تک آنے والے انسانوں کی فلاح اور کامرانی اسی کلام کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اسی کلام کے مطابق زندگی گزارنے میں۔ جس کی زندگی میں جس قدر یہ کلام ہوگا، جس قدر اس کلام کے احکامات ہوں گے، اس کلام کے مطابق جس کی زندگی ہوگی، وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔